یہ جنگ میدان میں نہیں بنتی، یہ جنگ کانوں میں گلتی ہے، یہ آگ ماچس سے نہیں لگتی، یہ آگ دستخطوں میں سڑتی ہے، یہ لاش ہم سے نہیں گرتی، یہ لاش فائلوں سے ٹپکتی ہے، سامنے مائک پیچھے پھسپھسی، سامنے انسانیت پیچھے حساب۔ یہ سسٹم نہیں، یہ بدبودار ڈنڈا ہے، اسی لیے گندا ہے۔ یہ کوئی نظام نہیں، یہ سڑا ہوا ڈھانچہ ہے جس پر قانون کا پینٹ مارا گیا ہے اور اندر انسانیت گل رہی ہے۔ یہ سسٹم نہیں، ایک گندی نالی ہے، وہ نالی جس میں جنگ بھی بہتی ہے، آگ بھی اور حق بھی۔ آہستہ آواز میں کہا جاتا ہے حماس کو غیر مسلح کرو، پھر قریب آ کر کہا جاتا ہے غزہ کو غیر مسلح کرو۔ پھر انگلی اٹھتی ہے نقشے پر ٹھنڈے دل سے، یہاں سے ادھر۔ یہ امن نہیں، یہ نشانہ باندھنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان مسئلہ بنتا ہے اور بم حل۔ یہی غلیظ سسٹم جو خود آگ نہیں لگاتا، ماچس تھماتا ہے، جو خود خون نہیں بہاتا، راستہ دکھاتا ہے، جو خود مارنے نہیں جاتا، کسی اور کو مارنا ہے یہ لکھتا ہے۔ یہ وہ میز ہے جہاں نقشے پھیلتے ہیں اور قبریں بنتی ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں کافی پی جاتی ہے اور لاشیں آرڈر ہوتی ہیں۔ یہ پالیسی نہیں بناتے، یہ انسانی گوشت کا ریٹ لگاتے ہیں۔ یہ مذاکرات نہیں کرتے، یہ قبروں کی ڈرائنگ بناتے ہیں۔ یہ امن نہیں بیچتے، یہ موت کو میک اپ دیتے ہیں۔ پھر یہی نظام کھڑا ہو کر کہتا ہے اگر وہ ہتھیار نہ ڈالیں تو ہم سب کچھ ختم کر دیں گے کیونکہ ہم طاقتور ہیں۔ یہاں امن مر جاتا ہے، یہاں غنڈہ منطق جنم لیتی ہے، یہاں قصاب سود پہن لیتا ہے اور خون کو پالیسی دیتا ہے۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے غزہ پیس امن معاہدے کی بات کے حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ جب امن چاہتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ خود نہیں کر سکتا کیا؟ اگر امن کا اتنا بڑا داعی ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس نے جنگیں رکوائی ہیں، کیا وہاں پہ کردار ادا نہیں کر سکتا؟ وہ یہ چاہتا ہے یہ جو کام ہو، غیر مسلح ہو، قبضہ جو ہو، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہو، وہ ہمارے ہاتھوں سے ہو، ہمارے سسٹم کے ہاتھوں سے ہو۔ اور ہم بات ہوئی ہے، ہمارے صاحب کہتے ہیں جناب بھکاری بھیک مانگتا ہے، آنکھیں نہیں دکھاتا۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو بھائی دوستو، اب تیار ہو غلامی کے لیے، نسل در نسل۔ جو باتیں میں کیا کرتا تھا وہ وقت قریب ہے، سمجھ آنے والا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ٹی ایل پی جس سے مجھے بہت سارے خدشات ہیں، لیکن حکومت کو واقعی اس سے ڈر تھا۔ اس کو نکالا گیا، اس کو مٹایا گیا۔ اگر ٹی ایل پی کو نہ مٹاتے وقت سے پہلے، ترمیم سے پہلے، تو نہ یہ استثناء ہوتا، نہ یہ امن معاہدہ ہوتا، نہ ہی آگے جا کر یہ پیشن گوئی سن لو میری، کام ہوتا ہو چکا ہے، اعلان کی دیر ہے۔ کیا کام ہوئی اپنے مسلمان بھائیوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپنا اور اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ یہ چیزیں میرا تجزیہ ہے، مجھے یہ لگتی ہیں یہ ہو چکا ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے۔ جب ایک شخص کو ہم مانتے ہی نہیں، جب اسرائیل کو ہم مانتے ہی نہیں، تو بھائی اس کو بچانے کی ہمیں کیا پڑی ہے؟ اس کے خلاف غزہ کو، مسلمانوں کو، حماس کو غیر مسلح کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ڈالرز کے لیے، جزیروں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، جی حضوری کے لیے؟ بس ایک بات میں دو ٹوک الفاظ میں کہوں گا، بھیا بات ختم ہو گئی چمکانے والی۔ میرے ایک دوست کہتے ہوتے ہیں ہم چمکاتے ہیں، چمکا کر اٹھاتے ہیں اور سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو بھائی میں آج وہ بات کرنے لگا ہوں، اب وہ باتیں دور ہو گئی، چمکانے والی ختم ہو چکی ہیں، اب بھائی چاٹنے والی بات شروع ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ سسٹم کے جوتے چاٹ رہے ہیں اور وہ سسٹم
کسی اور کے. ہم پالشیے مالشیے ہیں بھائی، اور پالشیے مالشیے اپنی تقدیر نہیں بدلتے، قوم کی تقدیر نہیں بدلتے، قوم کو صرف غلام بناتے ہیں، جی حضوری سکھاتے ہیں، نو مور نہیں کہتے، ایبسلوٹلی ناٹ نہیں کہتے. بھائی میرے لاکھ اختلافات عمران خان سے، ہزاروں اختلافات عمران خان سے، پر جب سوشل میڈیا کھولو خبریں ملتی ہیں، امریکنز کہہ رہے ہیں بھائی عمران خان سے ڈیل ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، لیکن شریف برادران یہ بہت ایزی ہے، بہت اچھا کام کر جائیں گے ہمارے. سو بھائی جب آپ کی تعریفیں ہو رہی ہوں، آپ کا دشمن آپ کی تعریف کر رہا ہو، سمجھ لیں تو غدار آپ کے ہاں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور آپ کی آنے والی نسلوں کو کھا رہے ہیں، مٹا رہے ہیں. یہ چیزیں چلتی رہیں گی، کچھ مفادات کی خاطر، کچھ دکھلاوے کی خاطر، کچھ خوف کی خاطر. آج بھی ہمارا وطن لٹ رہا ہے، بک رہا ہے، مٹ رہا ہے، دکھ نہیں رہا، کچھ کوئی دکھا نہیں رہا. میں کبھی نہ بولتا اگر میں نے سچ نہ دیکھا ہوتا، مجھے تکلیف نہ ہوتی. جو پیس معاہدہ ہوا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا، کانوں میں پھسپھسایا، یہ وہی چیز میں بیان کر رہا ہوں. سوالات ہوئے، مسکراہٹ نکلی، اشارے ہوئے. وہ جب اشاروں کی بات آئی تو اس نے کہا ہاں یہ بھائی کیا چل رہا ہے، غلامی چل رہی ہے، اور کیا ہے. یا تو ہم اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے غلامی کو قبول کر لیں، یا پھر اس وقت بولنے کی ضرورت ہے، پوچھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اگر کراچی کے اوپر بات نہ کی جائے تو بڑے غلط ہوگا. کراچی میں آگ لگی، کراچی میں آگ لگی، شیر نے پھر دھواں دیکھا، پھر چیخیں سنی، پھر سائرن سنے، پھر راکھ دیکھی. فرق صرف اتنا تھا، ایک بار آگ ایک پلازے میں تھی اور اعتماد پورے شہر کا جل رہا تھا. یہ آگ عمارت میں نہیں لگی تھی، یہ نظام میں لگی تھی. جب آگ لگی اوپر شعلے تھے، درمیان میں دھواں تھا، نیچے انسان تھے، کوئی سیڑھی ڈھونڈ رہا تھا، کوئی کھڑکی پیٹ رہا تھا، کوئی فون ملا رہا تھا، کوئی ماں کا نام لے رہا تھا، اور بہت سے خاموش ہو رہے تھے. یہ آگ ایک چنگاری سے نہیں بڑھی، یہ آگ برسوں کی سرنڈ سے بنی ہے، اجازت ناموں سے، کاغذی انسپیکشن سے، بند راستوں سے، مردہ فائر سسٹم سے. یہ غفلت نہیں، یہ وردی میں لپٹا ہوا جرم ہے. یہ پلازہ نہیں جلا، یہ نگرانی جلی، یہ تیاری جلی، یہ ذمہ داری جلی. اور ان سب کے بیچ لوگ جلے. اگر شہر میں آگ لگے تو پہلا سوال یہ ہو کہ پانی کہاں سے آئے گا، تو سمجھ لو اگر آگ اس وقت نہیں لگی، وہ پہلے سے لگ چکی تھی. یہ حادثہ نہیں، یہ سست رفتار قتل ہے. یہاں پہلے سانسیں رکتی ہیں، پھر بیانات دوڑتے ہیں، پہلے لاشیں اٹھتی ہیں، پھر ضابطے جاگتے ہیں. یہاں آگ نہیں ہارتی، یہاں عوام ہارتے ہیں. میں کسی سے ڈرتا نہیں، میں کسی کو خوش کرنے نہیں آیا. میں جو بات کر رہا ہوں آئین پاکستان کے حدود میں رہ کے کر رہا ہوں. میں نہ کسی کا بندہ ہوں، نہ کسی کا آدمی، نہ کسی کے پیچھے، نہ کسی کے نیچے. میں سیدھا کھڑا ہوں، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، عوام کے ساتھ. میں ہوں عتیق کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز شعور. اچھا بھائی دوستو، یہ کراچی میں جو ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہے. دل خون کے آنسو روتا ہے، اور وہاں کے اقتدار کے چیلے چپاٹے، چمچے کھرچے، درباریے، غلیظ سسٹم، گندا نظام اور گٹر صحافت کے کیڑے، یہ لوگ ایک بات پھیلا رہے ہیں کہ فلاں ملک میں بھی آگ لگی تھی، 40 افراد ہلاک ہوئے تھے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. تو آڈی میں سمجھ گیا، میں وہ باتیں نہیں کرتا، بس سمجھ آپ کو آنی چاہیے. یہ کن لوگوں کو آپ نے چن رکھا ہے؟ اور بھائی چننا تو نہیں ہے، نہیں یار، یہ تو سلیکشن ہوئی ہے، یہ تو فارم 47 والے لوگ ہیں. لیکن پھر بھی یہ کون لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں؟ کیا ان کی ماں، بیٹی، بھائی، بیٹا، باپ اگر اس پلازے میں جل رہا ہوتا تب بھی یہی بات کرتے؟ یہ سب سے گندے خنزیر ہیں
اچھا ایک اور بات چل رہی ہے یار، حقوق ہم سے چھینے جا رہے ہیں، ہم ٹیکس دیں گے، نوکری کریں گے، شناختی کارڈ ہمیں ملے گا، یہ ساری اکاؤنٹ بنے گا، یہ بنے گا سب کچھ، یہ سب کچھ ملے گا 18 سال کی عمر میں جیسے مل رہا ہے۔ پر ایک کام ہم نہیں کر پائیں گے بھائی، وہ ہے اپنا ووٹ دینا، کسی کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا، قانون میں فیصلہ سازی کرنا، اپنی ریاست کے بارے میں سوچنا۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، شناختی کارڈ 18 سال پر، نوکری 18 سال پر، اکاؤنٹ 18 سال پر، ٹیکس 18 سال پر، تو ووٹ کیوں نہیں؟ اگر 18 سال کا نوجوان قانون اٹھانے کے قابل ہے تو قانون بنانے سے کیوں باہر؟ یہ عمر کا سوال نہیں، یہ شہریت کی گردن ہے، یہ اصلاح نہیں، یہ انسان کو چھوٹا کرنے کی سرکاری مہر ہے۔ یہ ووٹ نہیں کاٹ رہے، یہ آواز ناپ رہے ہیں۔ یہ قانون سازی نہیں، یہ خاموشی کی فیکٹری ہے۔ ریاست ماضی سے نہیں چلتی، ریاست مستقبل سے چلتی ہے۔ یہ مستقبل نوجوان ہوتا ہے، شیر موٹر نال نہیں، مین سوئچ نال کھڑا رہندا ہے تے نوجوان وہ مین سوئچ نے، یہ رپورٹر نہیں، یہ سسٹم کے وائپر بلیڈ ہیں، یہ خبر نہیں دیتے، یہ بدبو کو خوشبو بنا کر بیچتے ہیں، یہ سوال نہیں پوچھتے، یہ طاقت کے جوتے پالش کرتے ہیں۔ یہ صحافت نہیں، اے نالی وچ لتھڑی زبان ہے۔ یہاں بدبو آگ کی نہیں، یہاں طریقے کی ہوتی ہے۔ میں انسانوں کو نہیں گراتا، میں سسٹم کو ننگا کرتا ہوں۔ اور ہاں ایک بات ریکارڈ پر ہے، ایک غلیظ سسٹم، ایک گندے نظام، تم سمجھتے ہو فائلیں سب کچھ دفن کر دیں گی، تم سمجھتے ہو وقت سب کچھ بلا دے گا، تم سمجھتے ہو دھواں بیٹھ جائے گا، چیخیں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھو تمہارا حساب ہوگا، ضرور ہوگا، شاید عدالت میں، شاید تاریخ میں، شاید عوام کی آنکھ میں، مگر ہوگا ضرور، اور عنقریب ہوگا، کیونکہ جو نظام انسان جلاتا ہے، حق کاٹتا ہے اور جنگ کو دھندا بناتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے انجام کی تاریخ خود لکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ غلیظ سسٹم، گندے نظام اور گٹر صحافت کے کیڑوں کی نالی بند نہیں ہوگی، چاہے جنگ ہو یا آگ، جلنے والے ہمیشہ لوگ ہی رہیں گے۔ میں جو بات بھی کر رہا ہوں آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کے کر رہا ہوں، جو مجھے میرا آئین حق دیتا ہے وہ سوال اٹھا رہا ہوں۔ اور سوال اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ بھائی مردے جو ہیں وہ سوال نہیں کرتے، فیصلہ آپ کا ہے، آپ مردہ ہیں یا زندہ۔